اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج اس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ کہانی ہے ایک بڑے بزنس امپائر، ایک بڑے بزنس گروپ کے مالک کی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ کہانی ہے زمین پر گر کر دوبارہ اٹھنے کی اور آسمان کی بلندیوں کو چھونے کی اور پھر سے گمنام ہو جانے کی۔ یہ کہانی ہے اس دنیا کے ایک کڑوے سچ کی، یعنی کہ یہاں سے خالی ہاتھ جانے کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل گپ شپ سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی کہانی ہماری سیمسنگ کمپنی کے مالک کی عبرتناک کہانی ہے۔ 25 اکتوبر 2020 کا دن تھا۔ ڈاکٹر نے مریض کا بازو سیدھا کیا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بیٹے نے آہستہ آواز میں پوچھا، کیا کوئی چانس نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، سر اب نہیں، ہمیں وینٹیلیٹر بند کرنا ہوگا۔ بیٹے نے سر نیچا کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریض مئی 2014 سے کومے میں تھا۔ مریض کی کہانی 1940 میں شروع ہوئی تھی۔ اس کے والد نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائگو میں چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سیمسنگ کہتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد لی بیونگ چل نے خوشگونی کے لیے کمپنی کا نام سیمسنگ رکھ دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ لوگ شروع میں فوڈ اور فروزن فش ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد تعمیر نو شروع ہوئی تو سیمسنگ خوراک سے کنسٹرکشن انڈسٹری میں آ گئی اور اس نے دھڑا دھڑ عمارتیں، پل اور سڑکیں بنانا شروع کر دی۔ لی بیونگ چل نے ان ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ یہ سمجھدار انسان تھے، یہ جانتے تھے انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے کہ کہیں ایک ٹوکری گرے اور انسان کا سارے کا سارا سرمایہ جاتا ہی نہ رہے۔ چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں بھی آ گئے۔ گروپ بڑا ہوتا گیا، بزنس بڑا ہوتا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لی کیون ہی بیونگ چل کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہ کن ذہن اور لاابالی مزاج کے لڑکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لیکن ہی نے وسیلہ یونیورسٹی سے اکنامکس کی ڈگری لی اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا۔ جارج واشنگٹن کا دور لی کی زندگی کا فضول اور ناقابل بیان زمانہ تھا۔ یہ اپنی ڈگری تک مکمل نہ کر سکے۔ والد نے انہیں واپس بلایا اور کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پڑتے یہ کام کرتے رہے۔ والد ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ پوری کمپنی کو ڈبو دیں گے۔ والد 1987 عیسوی میں انتقال کر گئے اور لی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنا پڑ گئی۔ کمپنی اس وقت 34 مختلف شعبوں میں کام کر رہی تھی۔ جی ہاں، 34 ڈپارٹمنٹس۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل تھے۔ یہ ایک دفتر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف دوڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 1993 میں آ گیا۔ لی کو اچانک محسوس ہوا کہ ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف ایک کام کرتے ہیں اور ان کی مصنوعات کی کوالٹی سیمسنگ سے بہت بہتر ہے۔ لی کو محسوس ہوا ہم نے اگر اپنے حریفوں کو کوالٹی میں مار نہ دی تو ہم پٹ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے تمام ایگزیکٹو کو جمع کیا اور ان سے کہا، ہم آج سے اپنی بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ تم لوگ نقصان کی پرواہ نہ کرو، ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ ایک بڑا فیصلہ تھا۔ آپ بس صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں۔ ہماری پروڈکٹس ہر صورت مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے۔ سیمسنگ کے لوگوں کو گارنٹی ہونی چاہیے۔ یہ میجر شفٹنگ تھی۔ کمپنی کی انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ ایگزیکٹوز نے ہار مان لی اور تعداد کی بجائے معیار پر چلے گئے۔ شروع کے سال بہت مشکل تھے۔ کمپنی کے گودام کباڑ خانہ بن گئے۔
مارکیٹ میں سیمسنگ کا انبار لگ گیا جیسے کہ لنڈے کا سامان بکتا ہے۔ لوگ اس کے سائن بورڈز کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے، ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئے تھے۔ کوئی اس کمپنی کی پروڈکٹس کو لے کر اپنے سٹالز یا اپنے لیٹ آؤٹس پر لگانے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 میں ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لی کن ہی پر جنوبی کوریا کے صدر روح تائے ووکو نے $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگا دیا۔ یہ تفتیش، انکوائریاں اور عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنے لگے۔ وہ دور مشکل تھا، مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا تھا۔ یہ نکھرتے چلے گئے۔ سیمسنگ اس دوران ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں آ گیا اور اس کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ میں لیڈر بن گیا، اور یہ چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کمپنی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یوں کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کا گارنٹی کارڈ بن گئی۔ یہ ہر گھر تک پہنچ گئی، لیکن ہی نے 1998 میں اسمارٹ فونز کا یونٹ بھی لگا دیا۔ جی ہاں، آج کل ہم میں سے بیشتر لوگ سیمسنگ کو صرف اسمارٹ فونز کی ہی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کے لیے حیرانگی کی ہوگی کہ اسمارٹ فون سے پہلے سیمسنگ کمپنی تقریباً 50 سے زیادہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے کام کر چکی تھی۔ یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی مارکیٹ میں آیا اور اس نے کشتے کے پشتے لگا دیے۔ یہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سیمسنگ $350 بلین کی کمپنی بن گئی۔ لیکن کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین لوگوں کی لسٹ میں شامل کر لیا، اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ اسٹیٹ سے بھی امیر ہو گیا، لیکن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ سیمسنگ کا R&D بہت مضبوط ہے۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز کو بھرتی کیا، جن کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا کر دیکھ لیں، پیکنگ سے لے کر سائز تک آپ کو اس کا معیار حیران کر دے گا۔ اور تیسرا، لیکن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے نکل جاتا تھا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدل دیتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی لے آتا تھا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی بدل دیتا تھا۔ چنانچہ یہ اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بن گیا، اور یہ اسٹیٹ اصل اسٹیٹ سے بڑی اور مضبوط تھی۔ آپ جنوبی کوریا کی تاریخ نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کی ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سیمسنگ اور لیکن ہی ملے گا۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی لگے، اور اسے سیاسی خرید و فروخت کا بیپاری بھی جانے لگا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات بھی ثابت ہوئے۔ اسے سزا بھی ہوئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت سے دونوں کو خرید لیا۔ سزا معاف ہو گئی، تاہم اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑ گیا۔ یہ پورے کوریا میں بدنام تھا، مگر اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میدان میں ڈٹا رہتا تھا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا، آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کو دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لیکن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجاد کا کام شروع کر دیا گیا۔ سیمسنگ نے درجنوں ریسرچ اداروں کو فنڈنگ کی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا اور قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنوائی گئیں، مگر لیکن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ اس کے بیٹے لی جائے یونگ نے کمپنی کی سیٹ سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ ایک بار اپنے منہ سے بولیں، یہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، اور ایک بار، جی ہاں ایک بار اپنی کھلی آنکھوں سے صرف ایک بار سیمسنگ کی نئی اسکرین دیکھیں۔ لیکن لی جائے یونگ کی کوئی کوشش برابر نہ ہو سکی، اور یوں 25 اکتوبر 2020 کو وہ شام آ گئی جب ڈاکٹرز نے مایوسی کا اعلان کر دیا۔ لیکن ہی کے کومے کے عالم میں انتقال کر گیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $20 بلین تھے۔
اور یہ 350 بلین ڈالرز کی کمپنی کا مالک تھا، مگر 350 بلین ڈالرز کی کمپنی اور 20 بلین ڈالرز اکاؤنٹس میں ہونے کے باوجود یہ موت کا مقابلہ نہ کر سکا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل، موٹیویشنل اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔